آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ میں نے یہ بھی سنا، یہ کلمات سنے میں نے اپنی کانوں سے خطاب میں، کسی خطاب میں کوئی صاحب فرما رہے تھے کہ کچھ لوگ تو وہ تھے جو قرآن کی جب آیت اتری کہ اس میں گناہ بھی ہے اور اس میں نفع بھی ہے، نفع کہنے لگے ٹونک ہے جسم کے لیے، یہ مالی تجارت کا نفع ہے، اور گناہ بھی ہے، اور قرآن نے کہا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا کہ اس کا گناہ نفع سے زیادہ ہے۔ تو میں نے سنا بعض صاحب فرمانے لگے کہ جب قرآن کی یہ آیت اتری تو کچھ لوگ تو قرآن کا منشا اتنی اشارے سے پا گئے، سمجھ گئے کہ جب قرآن نے کہہ دیا اسمہما اکبر من نفعہما، اس کا گناہ بڑا ہے، تو اللہ کا منشا کیا ہے؟ جب گناہ بڑا ہے تو ایمان والے کچھ لوگ منشا پا گئے وہیں چھوڑ گئے، مگر کچھ لوگ لگے رہے۔ ارے جو لوگ لگے رہے اور کچھ لوگ منشا پا گئے، مولا علی شیر خدا لگے رہنے والوں میں ہوں گے کہ منشا پانے والوں میں ہوں گے؟ مولا علی شیر خدا کو اتنا فہم بھی نہ دیا آپ نے کہ وہ خدا کا منشا ہی پا لے؟ وہ علی شیر خدا جس کے لیے رسول خدا فرمائے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور جس نے میرے شہر علم میں آنا ہو وہ دروازہ علی سے آئے۔ وہ علی جس کے لیے عبداللہ ابن مسعود کہیں انزل القرآن علی سبعۃ احرف، قرآن 7 حرفوں اور قراتوں پر نازل ہوا، وَلِكُلِّ حَرْفٍ مِّنْهَا ظَاهِرٌ وَبَاطِنٌ، ایک حرف کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے۔ اٹھائیے الاتقان امام سیوطی، انہوں نے ایک اور روایت کر کے کہتے وَإِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عِندَهُ مِنَ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ، اور علی شیر خدا وہ ہیں جو قرآن کے ہر حرف کا ظاہر معنی اشارہ بھی جانتے ہیں، باطن بھی جانتے ہیں۔ وہ علی شیر خدا، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں علی وہ ہیں جو قرآن کے ہر حرف کا ظاہر معنی بھی جانتے ہیں یعنی حکم، اور باطن بھی جانتے ہیں یعنی اشارہ۔ تو ارے جو لوگ اسمہما اکبر من نفعہما، جو لوگ اس سے اشارہ پا گئے تھے کہ اللہ چھڑانا چاہتا ہے، تو علی تو وہ ہیں جو اشارہ پانے والوں میں بھی سب سے بڑے ہیں، اشارہ پانے والے، تو وہ اشارہ نہ پا سکے؟ یہ شان علی شیر خدا کی ہے، جس کے لیے امام ابن عبد البر کو پڑھیے جامع بیان العلم، یہ ائمہ اہل سنت میں اکابر ائمہ حدیث میں ہیں، وہ اپنی جلد اول میں بیان کرتے ہیں۔ یہ جلیل القدر تابعی حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عبداللہ ابن عباس سمیت کئی جلیل القدر صحابہ کے شاگرد ہیں، سعید ابن مسیب، اور تفسیر میں اتھارٹی ہیں، قرآن میں چند صحابہ اور حدیث میں بھی، مگر جن کا نام آ جائے تو اتھارٹی ہیں۔ یہ سعید ابن مسیب روایت کرتے بیان کرتے ہیں، اور پیچھے راوی سفیان بن عیینہ ہیں، امام حدیث اور امام الجرح والتعدیل سفیان بن عیینہ۔ آپ سند پہلے دیکھیے، سفیان بن پہلے ابراہیم بن بشار روایت کرتے ہیں، وہ حضرت امام سفیان بن عیینہ سے روایت کرتے ہیں، وہ یحییٰ بن سعید القطان سے روایت کرتے ہیں، یہ امام حدیث اور حجت ہے، ایک راوی بھی غیر ثقہ نہیں ہے۔ میں نے نام بتا دیے، 100 کتابیں اسماء و رجال کی اٹھا کے دیکھیے، ان پر تو مدار ہے، اتنے ثقہ لوگ ہیں۔ یحییٰ بن سعید، اور وہ سعید ابن مسیب سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت سعید ابن مسیب نے کیا کہا؟ فرمایا قال ما کان احد من الناس یقول، اب جب تابعی کہے گا لوگوں میں سے کسی کی یہ شان نہ تھی کہ یہ کہے، لوگوں میں کسی کی جرت نہ تھی کہ یہ کہے، اور لوگوں میں کسی کے علم کا یہ مقام نہ تھا کہ یہ کہے، تو جب وہ یہ کہہ رہے ہیں تو کن کی بات کر رہے ہیں؟ نچلوں کی کہ اوپر والوں کی؟ صحابہ کی بات کر رہے ہیں اور تابعین کی۔ فرماتے ما کان احد من الناس یقول سلونی، جو برسر منبر دنیا سے کہے پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہے، غیر علی ابن ابی طالب، غیر علی سوائے علی ابن ابی طالب کے، یہ صرف علی ابن ابی طالب کی شان تھی کہ منبر پہ کھڑے ہو کے کہتے سلونی اما شئتم، یا مصطفیٰ کہتے تھے یا علی شیر خدا کہتے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی آقا کے
یہ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ سوائے علی شیر خدا کے کسی کو یہ مقام حاصل نہ تھا کہ کہے سلونی. یہ تو ہو گیا سلونی. اب بات ہو رہی ہے کہ قرآن کا کچھ لوگ اشارہ پا گئے. اسمہ اکبر من نفع ما، شروع کی آیت پہلی آیت سے ہی پا گئے اور چھوڑ گئے. اب بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کا اشارہ سمجھنے والے تھے کون؟ اگر علی شیر خدا نہ تھے تو خدا کی قسم کوئی بھی نہ تھا. اگر قرآن کا اشارہ علی شیر خدا کو سمجھ نہیں آتا تو کسی اور کو سمجھ نہیں آتا. کیا بنا دیا آپ نے. آگے حضرت ابو طفیل روایت کرتے ہیں، وہب بن عبداللہ راوی، ان کے پیچھے معمر راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں خدا کی قسم شہد تو علی جن، میں نے اپنی آنکھوں سے علی شیر خدا کو دیکھا. وہ یخطب، منبر پہ خطاب کر رہے تھے اور لوگوں کو، اور جب حضرت علی خطاب کرتے تو سامعین کون تھے؟ بولیے نا، سامعین کون تھے؟ صحابہ کرام تھے یا تابعین تھے؟ تیسرا طبقہ تو کوئی نہیں تھا. تبع تابعین نہیں تھے. تبع تابعین تو ہیں جنہوں نے تابعین کو دیکھا. جو مولا علی شیر خدا کا خطاب سن رہے ہیں وہ صحابہ تھے اور تابعین تھے. صحابہ اور تابعین کے اجتماع میں خطاب کر رہے ہیں منبر پر، اور وہ یقول سلونی. صحابہ اور تابعین سے فرما رہے ہیں پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہے. واللہ لا تسألونی عن شیء یکون الی یوم القیامت الی حدثتکم بہ. خدا کی قسم جو پوچھنا چاہتا ہے مجھ سے کھڑا ہو کر پوچھے، قیامت تک میں یہی کھڑے ہو کر بتا دوں گا. ابھی مضمون مکمل نہیں ہوا، میں قرآن کا اشارہ پانے کی بات کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد فرمایا وَاسْأَلُونِي عَنْ کتاب اللہ. اب جس نے قرآن کی نسبت پوچھنا ہے میں یہاں ہوں، قرآن کا جو سوال کرنا چاہتے ہو پوچھ لو. علی اپنی زبان سے فرما رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن کے اشارے کا جو فہم مجھ کو دیا وہ نصیب شاید کسی اور کو ملا ہو. سلونی عن کتاب اللہ. اب اللہ کی کتاب قرآن کی نسبت جو پوچھنا ہے پوچھ لو. فواللہ ما منہ آیۃ الا وانا اعلم بلیل نظرۃ بالنہار. کوئی ایک آیت ایسی نہیں کہ خدا کی قسم جس کا مجھے یہ علم نہ ہو کہ رات کو اتری یا دن کو اتری، یا پہاڑ پر اتری یا صحرا پہ اتری، یا سفر میں اتری یا حضر میں اتری. حضرت علی کہتے ہیں ایک آیت قرآن کی نہیں، مجھے اس کے نزول کے وقت کا علم ہے، نزول کے مقام کا علم ہے، نزول کی کیفیت کا علم ہے، اس کے معنی کا علم ہے، اس کے اشارہ کا علم ہے. اور آج کوئی شخص یہ کہے کہ کئی اشارہ پانے والے چھوڑ گئے اور ان کی گٹی میں معاذ حضرت علی پیتے رہے، استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ نے کیا پڑھا نہیں ہے قرآن کو، حدیث کو، ائمہ کو، اکابر کو، زانوئے تلمس طے نہیں کیے، پڑھ کے نہیں دیکھا. آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.